شب بارات کی 12 رکعت نماز نفل کا طریقہ۔ اللہ پاک کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، شعبان کی 15ویں شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ ان 7 لوگوں میں کون کون سے لوگ شامل ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر پہلے پہ ہے مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ اس رات عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع میں جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شوق اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات کو یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند بھی ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں، یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نفل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجیے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات کی نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، نیت کیسے کریں، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں، کوئی خاص وظائف ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کے پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 رکعت نماز نفل کر کے 12 رکعت پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے، اور آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے، 2 رکعتوں کے بعد اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، آپ سورت کی تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو سورۃ الکوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سورہ اخلاص پڑھنا چاہیں، جن کو سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنا پسند ہے، جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے، چاہے سورۃ یاسین ہے، سورۃ نوح ہے، سورۃ فتح ہے، کچھ بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، یعنی جس طرح باقی نوافل آپ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا اصل ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، ادا کر سکتے ہیں، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجیے، اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے، رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور خود اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی صدقے، اس بابرکت رات کے صدقے، اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں اضافہ کرے، اور ہمیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بالکل ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، یعنی کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے نیک نیتی کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف فرمائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان اور رجب کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، اور وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نیچے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، میں اسے بخش دوں گا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو رزق اور روزی عطا کروں گا۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ لگا دیا گیا ہے اس مہینے میں کہ کوئی بھی بندہ، اگر میرا بندہ مجھ سے مانگنے آتا ہے تو اس کو بے جھجک عطا کرو۔ تو ناظرین اور حاضرین، اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ شب برات شعبان کے کسی بھی دن آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ایک وظیفے کے طور پر، ایک فرض نماز کے طور پر نوافل کو ادا کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارا نام بھی نیکوکاروں میں لکھ دیا جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔